تمہیں دیا, تمہیں سیٹل ہونا تھا, میرے پاس کیلیفورنیا ڈرائیونگ لائسنس, میرے پاس سوشل سیکورٹی کارڈ, سب کچھ چھوڑ کے میں واپس آ گیا. وہ شاید نہ سمجھ سکے کہ میرا واپس آنے کے پیچھے شاید کوئی بہت بڑا مقصد اللہ نے رکھا تھا, جو مجھے اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا. اس وقت جب میں واپس آیا, میرے فادر مجھ سے بہت ناراض, بغیر کچھ دن گزرے میرے ایک ٹیچر انڈیا سے آئے اپنی وائف کے ساتھ, گھر پہ آئے, 4 دن پاکستان میں رہے, میرے گھر پہ آئے میرے والدین سے ملنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے ہمارے ڈرائنگ روم میں ممی, ڈیڈی, میں اور میرے ٹیچر اور ان کی وائف بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے فادر نے بات چیت کرتے ہوئے ایز یوزول وہ شکایت کی کہ دیکھو اتنا بڑا بزنس ہے ہمارا, یہ اتنا اچھا بزنس کرتا ہے, یہ کن چیزوں میں پڑا, یہ میڈیٹیشن اور یہ یوگا اور مائنڈ سائنسز اور یہ. تو مجھے اچھی طرح وہ لفظ یاد ہے آج بھی کہ وہ میرے ٹیچر نے کہا تھا میرے فادر سے اور مدر سے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ آج سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا اس چیز کو مانے گی, ابھی نہیں. اچھا, اب اس کا ویژن ظاہر ہے, وہ ایک صوفی تھا, اس کا ویژن کچھ اور. خیر ان کے جانے کے بعد مزید حالات خراب ہوئے میرے فادر کے ساتھ. میں سیپریٹ رہ رہا تھا, واپس آنے کے بعد امریکہ میں سیپریٹ ہو گیا, شادی ہو گئی تھی, سیپریٹ ہو گیا. اپنے والد کا گھر والوں کے پاس سلام دعا آنا جانا سب کچھ رہتا. ادھر ہوا یہ کہ میں جیسے ہی 86 کے اندر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بزنس سے الگ ہو رہا ہوں. میرے فادر نے مجھ سے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, تم بزنس سے کیوں الگ ہو رہے ہو؟ میں نے کہا بابا بس میں نہیں کر سکتا یہ کام, پتہ نہیں کیوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو یہ یوگا اور میڈیٹیشن. اس نے کہا تم یوگا اور میڈیٹیشن سے اپنے بچوں کو کیسے پالو گے؟ تم نے اچھی زندگی دیکھی ہے, تمہارے گھر میں گاڑیاں ہیں, نوکر چاکر ہیں, کیسے کرو گے؟ میں نے کہا میں کروں گا. تو انہوں نے, یہ ان کا احسان کہ انہوں نے مجھ سے کہا میں تمہیں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں. 1986 میں 2 لاکھ روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے. 2 لاکھ دیتا ہوں, تمہیں شوق ہے نا کہ تم یہ انسٹیٹیوٹ بناؤ, جاؤ 1 سال مزے کرو, 1 سال کے بعد تم نے واپس آنا ہی ہے میرے پاس. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس. میں نے وہ پیسے ان سے نہیں لیے. میں بزنس سے الگ ہو گیا, میرے پاس اپنے پیسے نہیں تھے. وائف کا ایک سیٹ تھا سونے کا. آج میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, اگر آپ رش کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, مگر میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, کرائے کی جگہ چاہیے تھی, وہ وائف کے سونے کا سیٹ بیچا میں نے, اس سے ایک جگہ کرایہ پہ لی چھوٹی سی, اور وہاں پہلا مائنڈ سائنسز اور یوگا انسٹیٹیوٹ میں نے شروع کیا. اب لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. میرے پاس جم خانے میں ایک صاحب آتے تھے, اگین اللہ ان کا بھلا کرے, وہ ریکٹ اینڈ کولمن کے چیف تھے اس زمانے میں. انہوں نے کہا ریکٹ اینڈ کولمن کمپنی کی طرف سے, اب تو ریکٹ بینکسر ہو گئی ہے, ایک اشتہار دیا کمپلیمنٹری, اور اس اشتہار میں 1986 میں پاکستان میں پہلا پروفیشنل ادارہ یوگا اور میڈیٹیشن کا شروع ہوا. اب جب یہ شروع ہوا تو اب میرا دھیان تو اس کی طرف ہو گیا, تو مجھے تو اس کو کچھ بنانا ہے, 2 کمرے کی جگہ سے مجھے کہیں بڑھنا ہے. تو میں نے اپنا وقت, اپنا دھیان اپنی فیملی یعنی فادر اور مدر کی طرف سے کم کر دیا. اب میں یہ کرتا کہ ہر مہینے جو بیٹے کا فرض ہوتا ہے پیسے گھر بھجوا دیے, فون کر دیا, اور مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. بس یہ پتا چلا کہ امی نے کہا کہ جی وہ بزنس میں بہت لاسز ہو رہے ہیں. میں چلا گیا تھا, میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, ایک میرے بھائی ڈاکٹر ہیں وہ انگلینڈ میں تھے. میں چلا گیا بزنس میں, بزنس پورا بینکرپٹ, پورا بینکرپٹ, زیرو پہ. میرے فادر جو بڑے خوددار قسم کے بڑے غیرت مند انسان تھے, ان کو بہت بڑا دھچکا لگا. پہلا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس شوق کی وجہ سے کہ بزنس پورا بینکرپٹ ہو گیا. جب ہارٹ اٹیک ہوا میں گیا ڈاکٹر کے پاس, ہم آتے جاتے رہے سب کچھ, مگر somehow ایک کولڈ وار تھی, ایک دیوار تھی میرے اور میرے والد کے درمیان, جو نہ انہوں نے کبھی کوشش کی توڑنے کی, نہ میں نے کبھی کوشش کی توڑنے کی. کچھ دن اور گزر گئے, اس کے بعد ایک اور اٹیک ہوا, اور اس اٹیک کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ اور تناؤ اتنا, کیونکہ یہ بزنس 1948 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا, زندگی بھر, اور ہی واز ویری ویل نون اس سرکل میں, اور وہ ان کا سب کچھ تھا وہ بزنس, ان کا پرائڈ تھا. جب بزنس ختم ہوا, ایک تو ہارٹ اٹیک ہوا, دوسرا ان کو ذہنی دباؤ سے تھوڑے سے ان کے ذہن پہ بھی اثرات ہو گئے. سیکنڈ ہارٹ اٹیک کے بعد ہاسپٹل میں تھا, اور ان کی ڈیتھ سے 1 دن پہلے کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں
کہ زندگی میں جب آپ یہ چیزیں سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے کام کر لیا کریں. میں تھا ایک دن پہلے ڈیتھ کی، ممی بیٹھی تھی، پاپا سو رہے تھے، میں ہاسپٹل میں تھا، تو ممی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اچھا چھٹی ہونے والی تھی دوسرے دن کی ویسی ہاسپٹل سے. تو میں نے کہا ممی فکر ہی کوئی بات نہیں، وہ بل ویلز کمپنی دے گی، مطلب کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا تمہارے ابو کو چاہیے تھے. میں نے کہا ابو کو تو پیسے چاہیے تو ہاسپٹل میں. کہتے کل جب وہ نکلیں گے یہاں سے تو وہ جتنے نرسز وغیرہ سب کو ایسے دیتے نا. میں نے کہا اچھا ابو کے پاس پیسے نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے ابو کے پاس اپنے پیسے کہاں سے آئے؟ جو بزنس ان کا اپنا تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا. اب تو بچے پیسے بھیجتے ہیں، بالکل بھیجتے ہیں، مگر ان کے اپنے پیسے تو نہیں نا. وہ پیسے جو جیب میں ہوتے تھے ان کے، ہمیشہ جو ان کے اپنے ہوتے تھے، جو ایک پرائڈ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ میرے پیسے ہیں، وہ دوسروں کو دیتے تھے. تو بچوں سے لیے ہوئے پیسے میں وہ پرائڈ تو نہیں ہوتا، جبکہ بچے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں ہر ماہ پیسے تو اپنے ابو کو بھیجتا رہا، مگر اس بات سے میں لا علم رہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت میرے والد کو دینا چاہیے تھا. پیسے نہیں دینے تھے، ان کے حصے کا پیسہ نہیں، ان کے حصے کا پیار دینا. وہ بیٹھنا تھا اور وہ دیوار جو میں نے ان کے درمیان تھی اس کو ہٹانا تھا. میں یہ چیز سے باخبر تھا کہ ان کے اپنے کیا حالات ہیں، ان کی ذہن میں کیا سوچ ہے. میں ان چیزوں میں اتنا واقعی میں بڑا بزی تھا، کیونکہ ظاہر ہے میرا بھی ایک فیوچر ایک سٹیک تھا، ایک ایسی چیز پاکستان میں لا رہا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک شام کو تھرسڈے کا ہمارے لیکچر بڑے مشہور ہے، کئی سال پہلے ایک بڑا سینئر پولیس آفیسر آیا، لیکچر میں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، تو اس کو کال آئی ایمرجنسی، وہ چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے میرے ایک والنٹیئر کو ایک میسج دیا، اور میں آج اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں وہ میسج. وہ خدا کی قسم وہ جا کے وہ میسج دیا. اس نے کہا ڈاکٹر مجھ سے کہنا ارجنسی میں جا رہا ہوں، میں لیکچر سننے آیا تھا، بس ایک بات ڈاکٹر مجھ سے کہہ دینا کہ یا تو وہ 50 سال پہلے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ یہ قوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ سکے، یا وہ غلط جگہ پیدا ہوئے. 50 سال پہلے پیدا ہو گئے یا وہ غلط جگہ پہ، اس ملک میں پیدا نہیں ہونا تھا ان کو. اب یہ چیز مجھے لوگوں تک پہنچانی تھی، اس میں اسٹرگل کر رہا تھا. میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا تھا کہ میں اس لیے ٹائم نہیں دے رہا کہ مجھے اس انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. میری ٹریولنگ اتنی زیادہ ہوتی تھی. اب میں نے اس وقت میری جیب میں 5000 تھے کیش. میں نے کہا ممی 5000. کہتا ابو کے ہاتھ میں دے دو بیٹا، بڑے خوش ہوں گے. اچھا ہم جو پیسے دیتے تھے وہ ممی کو دیا کرتے تھے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ابو کے ہاتھ میں بھی کبھی پیسے دے دیں. میں نے وہ 5000 لے کے جب بستر کے پاس گیا تو پاپا سو رہے تھے، تو میں نے کہا چلو میں کل آ کے دے دوں گا. میں نے کہا مما آپ رکھ لیں. کہتے تم ہی دے دینا. شام ہوئی، میں اپنے گھر چلا گیا. رات کو میرے چھوٹے بھائی آ گئے ہاسپٹل رکنے کے لیے. صبح سویرے فون آیا کہ ببو کی ڈیتھ ہو گئی. زندگی میں مجھے ایک بہت بڑا ارمان تھا کہ کبھی میرے فادر کی ڈیتھ ہو تو میں اس وقت ان کے پاس موجود ہوں. میں نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی عباس ان کے پاس تھا، اور وہ 5000 آج تک میری جیب میں پڑے. میں ان کو دے نہیں سکا وہ 5000. اس کے بعد ایک چیز میں نے زندگی میں ریئلائز کی کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اس وقت اگر ہمیں کسی کو معاف کرنا ہے تو ہم معاف کر دیں، معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ دیں. ہم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں صحیح تھا، یہ غلط تھا، یا اس نے یہ حرکت کی تو اس نے ایک چانٹا مارا تو میں نے 2 مارے. یہ تمام زندگی ہم سٹوریاں بناتے ہیں، اور ان سٹوریوں کو حقیقت رکھنے کے لیے، سچا کرنے کے لیے ہم ہر قسم کا عمل کریں گے، جسٹیفائی کریں گے. حد تو یہ کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز بھی نہیں سنیں گے. آج میرے فادر کی ڈیتھ کو کوئی 12-13 سال ہو گئے. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لوگ میرے پاس آتے ہیں، مسیحائی کرتا ہوں میں لوگوں کی، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ظاہر اللہ نظر نہیں آتا، مگر کوئی انسان تو آپ کو چاہیے نا. میرے ٹیچر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو کبھی کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں جب میں اپنے فادر کو بڑا مس کرتا ہوں. ٹھیک ہے میرا ان کا مزاج الگ الگ تھا، وہ میری بھلائی کے لیے سب چاہتے تھے، مگر نہ وہ مجھے سمجھ سکے نہ میں اس کو سمجھ سکا ان کو. مگر ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ بہت زیادہ پاپولر ہوا کچھ سالوں پہلے،
لوگوں نے کام کو اپریشیٹ کیا. تو میری امی نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا سالوں پہلے کہ میں جب 6 ماہ کا تھا میں نے دودھ پینا بند کر دیا تھا. سکھ بچہ تو تھا ہی. تو ایک مولانا صاحب تھے, ان کے پاس ممی لے گئی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا میرا. تو اس مولانا صاحب نے میری ممی کو ایک بات کی. قرآن انہوں نے کھولا, دعا پڑھی, قرآن کھولا. قرآن میں ایک آیت آئی تھی. انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر کے میری والدہ کو بتایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر سے جواب دے دیا تھا. تو وہ مولانا پاس کے لیے گئی تھی. کہا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ایک مقام تک ایک زندگی کا اس کا مقصد ہے, اور جب وہ مقصد پورا ہوگا, اس مقام تک پہنچے گا, اس وقت میں زندہ نہیں ہوں گا, مگر مجھے یاد کر کے میرے لیے فاتحہ پڑھنا ہے. میرے والد کو بھی یہ بات پتا تھی, مگر وہ کنیکٹ نہیں کر سکے کہ میں جو آٹ قسم کے کام کرتا تھا وہ شاید وجہ ہی تھی کہ مجھے کرنا یہی تھا. کیونکہ اگر میں ایک عام طرز کی زندگی گزارتا تو میں ایک عام انسان ہوتا, شاید بہت بڑا بزنس مین ہوتا, امریکہ میں ہوتا, میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہوتا, لیکن مگر میں پروفیسر موئز نہ ہوتا. اب یہ زندگی میں میرے ساتھ ہے کہ میں جب اکیلا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو تو میرے پیچھے کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اس کے بعد سے ہم نے اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں اور جو ورکشاپ ہے ہمارے, اس میں ہم نے ایک میجر چیز یہ ڈال دی لوگوں کو کہ جب آپ ورکشاپ میں آتے ہو تو ہمیں آپ کو ایک چیز بتانی, وہ یہ بتانی ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو رشتے ناطے ہمارے ساتھ ہیں زندگی میں جن سے ہم منسلک ہیں, ان رشتوں میں جب تنازع آ جائے, پرابلم آ جائے, ایشوز آ جائے, اسے سالو کرو, کسی طرح بھی سالو کرو. اگر آپ کی غلطی ہے آپ اپنی غلطی مانو, کسی اور کی غلطی ہے اس کو معاف کر دو, کسی طرح بھی. کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو بڑا عجیب و غریب کائنات کا ایک اصول ہے, یہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا اس دن, اس کو کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. بلائنڈ اسپاٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر نہیں آتا, دوسرے کو نظر آتا ہے. اور یہ زندگی میں آپ کا جو بلائنڈ اسپاٹ ہے یہ آگے آپ کے کسی اور رشتے میں جائے گا. اور میں نے دیکھا یہ رشتوں میں گیا عروج کے ساتھ یہ بلائنڈ اسپاٹ کسی حد تک آیا. پھر میں نے عروج پہ تھوڑا سا کام کیا, اس بلائنڈ اسپاٹ کو ریموو کیا. پھر میرے 2 بیٹے ہیں, وہی بلائنڈ اسپاٹ ان کے ساتھ گیا. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے بیٹے دونوں امریکہ کے اندر ہیں, تو میں ان کے پاس تھا. جب میں واپس آ رہا تھا تو دوسرے دن یا اگلے ویک میرے بیٹے جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو لے کر, بزنس کرتے ہیں, وہ جا رہے تھے کسی اور شہر میں, لاس ویگس میں. تو میں جا رہا تھا تو میرے پاس ڈالرز بھی پڑے تھے, میں نے نکالے, میں نے بیٹے کے ہاتھ میں دی, میرے اگلے ہفتے جا رہے ہو تو انجوائے کرنا, یہ پیسے دیے میں نے اس کو. تو میرے بیٹے نے لیا, اس نے کہا میں نہیں لوں گا. میں نے کہا کیوں بیٹا؟ کہتا آپ نے اپنے ابو سے لیے تھے پیسے. یاد ہے وہ ان کو بتا دی کیونکہ بچپن سے میں نے یہ بات بتائی تھی. اب وہ اسپاٹ, بلائنڈ اسپاٹ, چونکہ میں نے اپنے فادر سے نہیں لیے تھے, میرے بیٹے نے نہیں لیا, میرے بیٹوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ دے آر ویری ویل آف. مگر مجھے ایک دم سے یاد آیا, میں نے کہا دیکھو یہ چیز چلی آ رہی ہے. بیٹوں کے ساتھ کچھ چیزیں ساری کلیئرنگ ہوگی میری, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آپ کی زندگی میں اگر بلائنڈ اسپاٹ ہے تو یہ بھول کے بھی مت سوچنا کہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا, کسی نہ کسی طرح آپ کے سامنے آئے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتے ہیں کچھ بیسک رشتے وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد جتنا رشتے نئے بناتا ہے وہ انہی بیسک رشتے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل محبت, اگر آج آپ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے, محبت ہوتی ہے, آپ اس شخص کے ساتھ شادی کرتے ہیں, تو جو دا کیپیسٹی ٹو لو سم ون, انسان میں وہ صلاحیت کہ وہ کسی سے پیار کرے, وہ صلاحیت آتی ہے اس رشتے سے جو آپ کے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ ہے. یعنی پہلی مرتبہ پیار کہاں سے ملا, کس نے آپ کو سکھایا پیار کیا ہوتا ہے؟ تو ماں باپ کا جو پیار ہے وہی پیار بیوی بچوں میں بھی جاتا ہے. تو وہاں اگر بلائنڈ اسپاٹ ہے تو وہ بلائنڈ اسپاٹ آپ کے آگے فارورڈ کرے گا. خواتین حضرات, آج ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, بہت ہمت چاہیے اپنے اس بلائنڈ اسپاٹ کو کہنے کے لیے, اور خصوصی طور پر تب جب دنیا کے سامنے آپ کا ایک بہت پرفیکٹ امیج ہو. ہم سب دنیا کے سامنے, حمیرہ ہے, نیزا ہے, سہیل ہے, سہرش ہے, گلی ہے, میں ہوں, ہم سب اپنے بلائنڈ اسپاٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.